बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हर शख्स ये जानना चाहता है कि ईरान और अमेरिका की जंग का इख्तिताम कब होगा और ये इसका इंजाम भी क्या होगा, और इस हवाले से बहुत सी क़यास राइयाँ हैं जो कि इस वक्त हर शख्स की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो तेल की कीमतें रोज़ाना बदलने की सूरत में ये बहुत बुरे तरीके से लोगों की ज़िंदगी और उनके बजट को मुतासिर कर रही है। अब हमने ये देखा कि जैसे ही सऊदी अरब के जहाज़ को हौसी बागियों ने हमला किया, उसी वक्त मार्केट के अंदर तेल की कीमत $100 पर बैरल को जाके छूने लगी और उसके साथ ही पूरी दुनिया की मार्केटें हिल गईं। इस वक्त हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में एक नई जंग में शामिल होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? ये आज की स्टेटमेंट है जिसमें आप ये पहले सुन चुके होंगे कि किस तरह सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं, और अब ट्रंप ने यह कह दिया कि जनाब इसके साथ अब्राहम अकॉर्ड लिंक है। और इससे पहले मई 2026 में तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और दीगर ममालिक को कहा गया था कि ये सब ममालिक बैठें, जिन्होंने पहले तस्लीम कर लिया ठीक है और जिन्होंने नहीं किया वो इसके ऊपर बैक वक्त दस्तखत करें, और पाकिस्तान की तरफ से उसका वाज़िया पैगाम आ गया था। अब इस वक्त इस खित्ते के अंदर होने क्या जा रहा है, अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या करने जा रहा है, हैरान कुन तौर पे इसराइल जिसकी ख़ास तौर पे जिसकी बका को ईरान से मुबैना तौर पे ख़तरा है, वो खामोश क्यों बैठा हुआ है? वो अरब अमारात जिस पर सबसे ज़्यादा हमले ईरान ने जंग शुरू होते ही किए, अब उस पर हमले करने की बजाय ये तमाम तर हमले जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर क्यों किए जा रहे हैं? और सऊदी अरब के लिए एक नया महाज खोल दिया गया है। इसके पीछे ये सारी की सारी क्या साइंस चल रही है? और सबसे बड़ी खबर कि जो सऊदी अरब के साथ हम एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी हासिल करने जा रहे हैं $10 बिलियन की, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हौसियों के खिलाफ मुमकिना जंग में शामिल होने जा रहा है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बड़ी सख्त जुबान में एक बयान जारी किया है और अरबी ज़ुबान का तर्जमा भी उसके साथ अलग से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें हौसियों को वार्निंग दी गई है, और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अलमबरदार जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमला होगा, और सऊदी अरब जो है उसके बहरी मुफादात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक ताकत के इस्तेमाल का हक भी रखते हैं। ये पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पे कह दिया है। अब यहाँ पे वज़ारत ख़ारजा का बयान आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि पाकिस्तान को नए सिक्योरिटी और मुआशी ख़तरात लाहक हो गए हैं। क्यों हो गए ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि पाकिस्तान की तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से किस तरह मुतासर हुई थी, और अब बाबुल मंदब के बंद होने से किस तरह मुतासर होने जा रही है। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान के साथ इज़हार यकजहती कर दिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब ताहिर अंदराबी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान आते हैं तो वो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप जंग में शामिल होने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब मेरे पास तो ऑपरेशनल तफसीलात नहीं है। बहरहाल इस तरह वो उसको घुमा देते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? ट्रंप भी ये कह चुके हैं, पूरी दुनिया को ये पता है कि हौसी जो कुछ भी करेंगे ईरान के हुक्म पे करेंगे, जो ईरान उनको कहेगा, क्योंकि असले से लेके माली इमदाद तक हर चीज़ ईरान उनको फराहम करता है। सऊदी अरब के खिलाफ जितनी भी मदद है वो सब की सब ईरान से हौसी बागियों को जाती है। तो जो कुछ ईरान ने उनको कहा है वो वही कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ईरान से बात की कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो जाहिर सी बात है जो काम उन्होंने खुद शुरू करवाया है वो पाकिस्तान के कहने पे बंद तो नहीं होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जब से सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा हुआ है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, उस वक्त से हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही है उनकी। अब पाकिस्तान को अपनी तेल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 12 से 14 जहाज़ हर महीने चाहिए होते हैं तेल के।
ان میں سے 7 جو ہیں وہ فجیرہ سے آ رہے ہیں، مطلب جو ایک اسٹریٹ آف ہارموز کو بائی پاس کر کے پائپ لائن کے تھرو یو اے ای عرب امارات نے اپنی ایک بندرگاہ وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، وہاں سے آ رہے ہیں، اور جو بقیہ آدھے ہیں وہ سعودی عرب کی طرف سے جمبو جو انہوں نے نیا پائپ لائن کے تھرو سارا کا سارا تیل وہاں پہ یورپ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہاں ریڈ سی کے رستے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثیوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جہاز جو سعودی تیل کو آف لوڈ کرے گا یا لوڈ کرے گا وہ سعودی ہی شمار ہوگا اور اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ حوثیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا، بہرحال ایک کی تصدیق ہو چکی ہے، دوسرے کا جو ٹریکر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور جگہ پہ اس وقت موجود ہے اور اس کی کسی بھی قسم کی کوئی کنفرمیشن ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ تو اب اگر پاکستان کے جہاز سعودی عرب کی بندرگاہ سے تیل بھر کے لے کر آتے ہیں اور حوثی اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کیا پاکستان اس جنگ میں شامل ہو جائے گا؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، کیونکہ اگر وہ ریڈ سی سے نکلتے ہیں، ساتھ میں وہ سوئس کنال کو کراس کرتے ہیں اور ہارن آف افریقہ سے پورا افریقہ کو بیک سے کراس کرتے ہوئے وہ آتے ہیں تو ان کو 45 دن لگیں گے اور فریٹ چارجز بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جبکہ یہاں سے 8 دن کے اندر ایک جہاز جو ہے وہ تیل لے کے باب المندب کے ذریعے کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں 8 دن اور کہاں 45 دن۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی بیسیکلی یہ جو آپریشن ہے محافظ البحر، یعنی کہ سمندروں کے محافظ، انڈین اوشن کے اندر پاکستان کی نیوی نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن آبنائے ہمز کے اندر ان کو لانچ کر کے سیکیور کیا جا سکے اور جو بھی وار شپس ہیں ان کو ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے اور وائٹل ٹریڈ رول کو محفوظ کرنے کے لیے اور انرجی شپمنٹس کی جو اس وقت خدشات لاحق ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے، ٹیررزم اور پائریسی کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ باب المندب تک پہنچنے والا ہے اور پاکستان کی جو نیوی ہے وہ بحیرہ ہند کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور اب اس طرف کا جو سفر ہے وہ طے ہونے والا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اپنی جو تمام تر اس وقت سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے ان کو بھی سیکیور کرنا ہے۔ تو اس سارے پیچیدہ کھیل کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کسی بھی لحاظ سے خراب ہونے کا انتہائی خدشہ ہے اور دوسری طرف سعودی عرب کے مفادات کا تحفظ بھی انتہائی اہم ہے اور پاکستان کی اپنی جو ضروریات ہیں انرجی کی ان کو پورا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اب پاکستان ایک انتہائی پیچیدہ ماحول کے اندر پھنسا ہوا ہے، امید ہے ہم اس سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے۔ اب ایران چاہتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایران امریکہ کے تمام اتحادیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اب یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالیباف جو کہ پاکستان بھی آئے تھے اور ایرانی وفد کے سربراہ تھے اور جے ڈی ونس سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے یا کوئی بھی نہیں، مطلب پرشین گلف کے اندر یا تو سارے کے سارے تیل بیچیں گے یا کوئی بھی تیل نہیں بیچے گا، اس کے ساتھ ہی یا تو سارے محفوظ ہوں گے یا پھر کسی کا بھی انفراسٹرکچر نہیں بچے گا۔ ابھی ٹرمپ ایک بہت گھناؤنا اور بہت بڑا حملہ پلان کر رہا ہے، اس کی بھی میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نو ریٹرن ٹو پری وار کنڈیشن، کس چیز کے لیے؟ اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے آبنائے ہمز جو پوری دنیا کے لیے کھلی ہوئی تھی، جہاز آ رہے تھے جا رہے تھے، صرف ایران دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم اس کو بند کر دیں گے، لیکن اب ایران یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جنگ سے پہلے کی صورتحال پہ کسی صورت بھی نہیں جائے گی، ہم اس کے اوپر قبضہ رکھیں گے، جو بھی جہاز یہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ہماری کمیونیکیشن کے ساتھ ہی گزرے گا ورنہ وہ یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ تو اب پوری دنیا کے لیے معاملات اتنے کرٹیکل ہو گئے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے پوری دنیا کی ضرورت کا 20% تیل گزرتا تھا، اس کے ساتھ ہی باب المندب سے
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12% پوری دنیا کی ضرورت کا تیل وہاں سے گزرتا ہے، تو ٹوٹل آپ 100 میں سے 32% تیل کی سپلائی کو اگر آپ متاثر کر دیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچیں گی، اور جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے تو نہ کوئی کاروبار ہو سکتا اور نہ ہی کوئی ٹریول ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دنیا پوری کی پوری ایک سمجھ لیں کہ منجمد، اور اگر جو کوئی بھی موو کرے گا وہ گھاٹے میں ہی موو کرے گا، یہاں تک کہ نوکریاں کرنے والے لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے جو پیٹرول ہے وہ ان کی پوری تنخواہیں کھا جائے گا اور بقایا کام کرنے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ بہادر یہ کہتا ہے، ایک طرف میں آپ کو بتا دوں کہ یو کے نے بھی امریکہ کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اس کا رائل ایئر فورس کا فیئر فورٹ جو ایئر بیس ہے اس کو استعمال کرے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے B-51 جو بمبار ہیں انہوں نے بمباری کی ہے ایران کے اوپر، اور ساتھ میں برطانیہ نے ڈیاگو گارشیا کی بھی اجازت دے دی، اور یہ اجازت جو ہے پی ایم اینڈی برہم نے دی ہے، جو کہ اب نئے آئے کیئر سٹارمر کی جگہ پہ انہوں نے یہ سب کچھ دے دیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک دم سے یو کے اندر بھی وزیر اعظم کیوں تبدیل ہو گیا۔ بہرحال ڈیفینسو سٹرائکس کے لیے اپنے بیسز دینے کی اجازت دے دی ہے یو کے نے امریکہ کو۔ اب امریکہ بہادر یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک جہاز کے بدلے ایک پاور پلانٹ اور ایک برج ایران کو یہ قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی بہت بڑے پیمانے پر حملے پلان کیے جا رہے ہیں، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ایکزیوس کو اس نے انٹرویو دیا، اس میں یہ بات کیا ہے کہ بگر دن ایور بیفور حملہ جو ہے وہ پلان ہو چکا ہے، اس کی ہم نے ایک ٹائم لائن رکھ دی ہے، صرف میری اجازت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح قہر نازل کر دیا جائے گا ایران کے اوپر۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل میں اگر کہوں تو 2 منٹ میں جنگ میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ ٹرمپ کے ورڈز کو کوڈ ڈیکوڈ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے ناراض ہے اور کوئی نہ کوئی آپس میں چپکلش چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ نہیں آ رہا، حالانکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ ابھی میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ ابراہم اکارڈ کا، تو اس حوالے سے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے بیان آیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 جہازوں کو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر نشانہ بنایا جا چکا ہے، ایک کو اسٹریٹ آف ہارموز اور 2 کو سعودی عرب کے جو جہازوں کا کہا جا رہا ہے، لیکن ایک کے اوپر فوٹیج بھی آ چکی ہے، شعلے جو ہیں وہاں پہ چل رہے تھے بہت زیادہ، اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر آنکھ کے بدلے ایک سر لیں گے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے تمام تر شہریوں کو مشرق وسطیٰ میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ فلائٹ کینسل کے لیے اب ریڈی رہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اب کسی بھی لمحے فلائٹیں کینسل ہو سکتی ہیں اور اسی حساب سے آپ نے چلنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل جس کے لیے یہ ساری کی ساری جنگ لڑی جا رہی ہے، جس نے امریکہ کو اس نا ختم ہونے والی جنگ کے اندر دھکیلا ہے، یو اے ای جو کہ اسرائیل کا ابراہم اکارڈ کے اندر پارٹنر بھی ہے، جو کہ جنگ کے اندر تمام تر ان کو آئرن ڈوم سے لے کے ہر طرح کی چیزیں ملی ہیں، اس پر حملے نہیں کر رہا ایران۔ کیا ان کا آپس میں کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے کہ ایران جارڈن پر حملے کر رہا ہے، کویت پر حملے کر رہا ہے، بحرین پر حملے کر رہا ہے، جو اس کا اصل دشمن ہے اسرائیل، اس پر وہ حملے نہیں کر رہا؟ یا کیا ایران ڈر رہا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل اس کے اوپر بڑی فورس کے ساتھ دوبارہ آئے گا اور حملے کرے گا؟ تو جو جواب نہیں دے سکتے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یو اے نے بھی کوئی انڈر ہینڈ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ کر لیا ایران کے ساتھ کہ وہ مذمت تو وہ کر رہا ہے کہ بھائی بحرین پہ کیوں حملہ کیا، کویت پہ کیوں حملہ کیا، جارڈن پہ کیوں حملہ کیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے کے اوپر حملوں کے اندر قابل ذکر کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ صاحب میدان میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سول نیوکلیئر جو معاہدہ ہے، ایگریمنٹ امریکہ اور سعودی عرب کے سائن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ سائن ہو چکے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں، بی بی سی میں بڑی ہیڈ لائن لگتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو اب ابراہم اکارڈ کے اندر شامل ہونا پڑے گا، یا یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے ساتھ لنک ہے کہ اگر سعودی عرب شامل ہوگا ابراہم اکارڈ کے اندر، اسرائیل کو تسلیم کرے گا، تو جو ہے وہ اس کو یہ نیوکلیئر جو ایگریمنٹ ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ پھر پاکستان کا نام بھی آ جاتا ہے، دیگر ممالک کا بھی نام آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، کیونکہ ایک واضح موقف ہے سعودی عرب کا بھی، پاکستان کا بھی، کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست
बैतुल मुक़द्दस उसका कैपिटल और सब कुछ नहीं होगा, जो कि एक 1967 के एग्रीमेंट के तहत सारी दुनिया में माना जाता है, टू स्टेट सॉल्यूशन, उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करना नामुमकिन है। अब इसके साथ ही खबर आपने 2 दिन से सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को मिले हैं और उनको कहा गया है कि जनाब $10 बिलियन की यूएस एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी दें। तो इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हम सऊदी अरब और चाइना के स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवा के डिफ़ॉल्ट से बचते हैं, ट्रेड के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, वो हमारे पास कम हो जाते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग है वो हमारी बेहतर हो जाएगी, एक्सचेंज रेट यानी पैसे के ऊपर जो रुपया है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, हमारा जो ट्रेड है वो करने के लिए हमारे बैंक में पैसे मौजूद होंगे और स्टेट बैंक के अंदर भी मौजूद होंगे। तो ये वो मुआशी ढाल है, ये मुआशी लाइफ जैकेट है, ये अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दी तो लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद सालिसी की कीमत है। बहरहाल चीज़ें इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। ये जंग जो है ये इतने आराम से रुकने वाली या ख़त्म होने वाली नहीं है। और इसके साथ ही बहैसियत पाकिस्तानी मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों के तमाम तर मुफादात जो हैं वो गल्फ़ स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं और दहाइयों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के यहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो गल्फ़ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, कमा के पाकिस्तान भेजते हैं। हर महीने 3-4 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू आता है वो पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन, और उसको अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान फिर बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव कर सकता है या अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ सकता है और कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हम अभी तक तवक्का नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।